بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ولا تؤتوا السفهاء، اور کم عقلوں کو یعنی بیوقوف لوگوں کو اموالکم التی جعل اللہ لکم، ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے. وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو. اس آیت میں چند احکام بیان فرمائے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جن بچوں کی پرورش تمہارے ذمے ہے، یعنی جو یتیم بچے آپ کے ہاں رکتے ہیں، آپ ان کی پرورش کرتے ہیں، آپ کے ذمے ان کی جو پرورش ہے، فرمایا ان کا مال تمہارے پاس ہے اور وہ بچے اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ مال کا مصرف پہچانے. بھائی چھوٹے بچے ہیں، ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے، یتیم بھی ہیں، اور آپ ان کی سرپرستی کر رہے ہو، آپ ان کی پرورش کر رہے ہو، اور ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ نہیں کرنا ہے. تو سرپرستوں کے لیے یہاں بیان کیا، فرمایا کہ وہ اتنی سمجھ نہیں رکھتے، یتیم بچے اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ مال کا مصرف پہچانے، بلکہ وہ اسے بے محل خرچ کرتے ہیں. پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ اگر ان کا مال ان پر چھوڑ دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت جلد اس مال کو ضائع کر دیں گے. کیوں ضائع کر دیں گے؟ کیونکہ ان کو اس مال کے خرچ کرنے کا کوئی جگہ نہیں پتا، خرچ کرنے کی ویلیو نہیں پتا. بھئی یہ مال ہم نے یہاں کتنا خرچ کرنا ہے اور کیوں خرچ کرنا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اگر ان کا مال انہی پر چھوڑ دیا جائے اور ہم لوگ جو سرپرست ہے، جو پرورش کر رہے ہیں، وہ یہ کہیں کہ اگر ہم نے ان کا مال ان پہ چھوڑ دیا جائے وہ تمام کا تمام مال ضائع کر دیں گے، تو پھر سرپرستوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ حالانکہ مال کی بہت اہمیت ہے، جس کے پاس مال ہوتا ہے مال کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بڑی اس سے محبت ہوتی ہے، بڑی اس کو لگن ہوتی ہے، اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اسی کے ساتھ زندگی کی بقا ہے. لہذا جب تک مال کی اچھی طرح سمجھ بوجھ انہیں حاصل نہ ہو جائے تب تک ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو. یہ کس سے فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ سرپرستوں کو چاہیے جب تک وہ بالکل بالغ نہ ہو جائے، بالکل سمجھ بوجھ ان میں نہ آ جائے، تب تک آپ ان کا مال ان کو نہ دو. ہاں اگر وہ بالغ ہو جاتے ہیں، ان کو اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے اور کہاں نہیں خرچ کرنا، اب ان کو ان کا مال حوالے کر دو، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے. اب سرپرستوں کو چاہیے کہ فوراً کا مال ان کو دے دے، اس مال میں سے کوئی پیسہ خرچ نہ کرے. فرمایا ان کے مال کو ان کے حوالے کرو جب وہ بلوغت تک پہنچ جائے. پھر فرمایا کہ اگر بلوغت تک نہیں پہنچے تو ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ ان کی ضروریات جیسے کھانے پینے اور پہننے کے اخراجات وغیرہ ان کے مال سے پورے کرتے رہو. اب چھوٹا بچہ ہے، اس کا باپ مر گیا، اس کی والدہ بھی انتقال کر گئی، اور ابھی وہ اتنی بلوغت تک نہیں پہنچا کہ اس کو سمجھ بوجھ آ جائے، تو آپ نے اس کی سرپرستی کرنی ہے، آپ نے اس کو پالنا ہے، تو آپ اس کے مال سے اس کو کھانے پینے کی اشیاء دلا دیں،
اس کو کپڑے دلا دیں تاکہ وہ کپڑے وغیرہ پہن سکے، اس کے مال سے آپ اس پر خرچ کر سکتے ہو، لیکن اس کا مال فضول خرچی اپنے اوپر نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ مال امانت ہے۔ کل بروز محشر اللہ رب العزت آپ سے پوچھے گا، آپ سے سوال کرے گا کہ تم نے یتیموں کا مال کیوں کھایا؟ تو کل ہمیں وہاں، اگر ہم آج یہاں یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھائیں گے تو کل بروز محشر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وقسوہم، ان کو پہنا، ورزقوہم، اور ان کو کھلا ان کے مال سے۔ آگے آئے کے تفسیر میں بیان کرتے، البتہ ان سے اچھی بات کہتے رہو جس سے ان کے دل کو تسلی رہے، اچھی باتیں کرتے رہو تاکہ ان کے دل کو تسلی رہے کہ ہمارا مال سیف ہے، ہمارے سرپرستوں کے پاس ہے، اور وہ پریشان نہ ہو۔ مثلاً ان سے کہو کہ بھائی مال تمہارا ہی ہے، اور جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے، جب تم ہوشیار ہو جاؤ گے تو یہ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ اس کے دل کو تسلی ہو، تاکہ وہ بڑا ہو، جب سمجھدار ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، آپ ان کا مال اس کو واپس کر دو۔ اچھی بات کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اچھی بات کہنے کا معنی مفسرین نے یہاں یہ لیا ہے کہ مطلقاً اچھی بات میں بہت سی چیزیں داخل ہیں۔ یہ بھی اس میں داخل ہے کہ ان کو آداب زندگی سکھاؤ، بس زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے آداب سکھاؤ، کہ بڑوں کے ساتھ کس طرح بات چیت کرنی ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح بات چیت کرنی ہے، اور کس طرح ماحول میں زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ آداب آپ نے ان یتیم بچوں کو سکھانے جس طرح آپ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ پھر فرمایا اٹھنے بیٹھنے کی تمیز سکھانی ہے، اور بات چیت کرنے، سب کاموں میں ان کی تربیت کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اچھی باتوں کا حکم ہے، اور یہ حکم سرپرستوں کے لیے ہے، ان سرپرستوں کے لیے جو یتیم بچوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دیکھو، اللہ رب العزت نے اس آیت میں کتنا کھلا حکم دے دیا کہ آپ ان کے مال سے انہیں کو کھلاؤ، انہیں کو پلاؤ، لیکن افسوس کی بات ہے آج ہمارے ذمے کسی یتیم کی پرورش آتی ہے تو ہم اس کا مال سارا ہڑپ کر دیتے ہیں، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو ہم اس کا مال اس کو دینے کے بجائے اس سے اور لیتے ہیں، اس سے کام کرواتے ہیں، اس سے کہتے ہیں یار میں نے تجھے پالا، تجھے بڑا کیا، تیرا باپ نہیں تھا، تیری ماں نہیں تھی، تیری بہنیں نہیں تھی، تیرا کوئی بھائی نہیں تھا، میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا، اب تو جا کر کما اور مجھے کھلا۔ تو ان لوگوں کو کل بروز قیامت جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَرْزُقُوهُمْ وَاكْسُوهُمْ، ان کے مال سے ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ اور ان کو پہناؤ تاکہ وہ اپنی ایک زندگی اچھی گزار سکے۔ اور پھر دوسری بات کیا حکم دیا؟ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں بتایا کہ اس کو آداب زندگی سکھاؤ۔ آج کل ہم اپنے بچوں سے، ہم اپنے خود کے بچوں کو آداب زندگی نہیں سکھا سکتے، تو ایک بندہ یتیم بچوں کو کیسے آداب زندگی سکھائے؟ آج ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو ہمارا بچہ کیسے نماز پڑھے؟ آج ہم خود کسی کے ساتھ برائی کرتے، اچھائی نہیں کرتے، کل بچہ بڑا ہو کر کیسے لوگوں کے ساتھ برائی اچھائیاں کرے گا؟ اس لیے فرمایا کہ باپ، ایک بندہ ہوتا ہے جیسے اس کی شادی نہیں ہوتی تو وہ ویلا ہوتا ہے، اس کی تربیت یہی ہوتی ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، دیکھنے سے مراد یہ کہ کوئی اس سے سبق نہیں دیتا، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے اب اس کو چاہیے کہ ایک نئی زندگی اس کے سامنے ہے۔ اب ظاہر ہے شادی ہوگی، اس کے بیٹے ہوگی یا بچیاں ہوگی، اور وہ بچے اس کو دیکھ کر سبق لیں گے، تو میرا باپ یہ کرتا ہے تو میں بھی یہ کروں گا۔ اگر باپ نمازی نہیں ہوگا تو یقیناً بیٹا بھی نمازی نہیں ہوگا۔ آپ یہ بات نوٹ کر لیجئے، اگر کسی بچے کی پرورش شروع سے گھر سے ہی نہ ہو، اگر وہ بڑا ہو جائے، آپ لاکھوں پیروں کے پاس چلے جائیں، لاکھوں استانوں میں لے کر چلے جائیں، اس کی پرورش کوئی نہیں کر سکے گا، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی مدرسہ اس کی پرورش نہیں کر سکے گا، جو پرورش اس کی ماں اس کو گود میں کرے۔ بے شک تو ظاہر ہے ہمیں چاہیے، ان والدین کو بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں تاکہ کل وہ آپ کی نجات کا ذریعہ بنے۔ آج ہمارے والدین کا یہ حال ہوتا ہے، ہمارے بچوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ والدین کا جنازہ جا رہا ہے، بچے کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا کہ والدین کے لیے دعا کریں۔ ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہم ڈائریکٹ کس کے پاس جاتے ہیں؟ مسجد کے امام کے پاس، اس کو پکڑتے لاتے
بول کے جنازہ پڑھو۔ آپ یہ بات یاد رکھنا، کوئی بھی غیر بندہ دل سے کسی کے لیے دعا نہیں کرتا، اگر کرے گا بھی تو اللہ رب العزت اس دعا کو زیادہ قبول فرماتا ہے جو اپنوں کے دل سے نکلتی ہے۔ اگر ایک باپ ہے، اس کا جنازہ ہے اور اس کا بیٹا عالم دین ہے، وہ جنازہ کے فرائض ہر چیز جانتا ہے، اور جب وہ جنازہ پڑھائے گا، جب وہ دعا کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور جو اس کے دل سے نکلے گی نا، وہ کسی مسجد کے امام کے دل سے نہیں نکلے گی، کیونکہ وہ مسجد کے امام کا والد نہیں ہے، وہ اس بچے کا والد ہے جو جنازہ پڑھا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپنے بچوں کی پرورش کرو۔ آپ نے اپنے بچوں کی پرورش کر لی، کل بروز قیامت اللہ رب العزت اس کے ذریعے تمہاری نجات کرے گا۔ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، پرورش اچھی نہیں کی، اچھا ان کو سبق نہیں سکھایا، کل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اولاد کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو کہاں خرچ کیا، اپنے مال کو کہاں خرچ کیا، اپنی اولاد کو کیا تربیت دی۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم اس چیز سے بہت دور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کو اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی ہو اللہ کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے توسل سے معاف فرمائے۔ سمجھ مطلب یہ 10 کا سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا اللہ نے چاہا تو۔ ہر درس کے بعد عمومی طور پر دعا کی جاتی ہے، کچھ لوگ ماں باپ کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور کچھ لوگ جن کا انتقال ہو گیا ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس 2-4 مہینوں میں بہت سارے لوگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آئیے ایک دفعہ ہم سب مل کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے صحت کی دعا کریں۔ بسم اللہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى وسلم۔ اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ رب ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر منظور فرما، قبول اور منظور فرما کر شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین۔ اللہ ہمیں اسی طرح دین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق و وفیق عطا فرما۔ آمین۔ اللہ جو لوگ اس دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں رسول چکے تمام کی میرے ساتھ خدا مغفرت و بخشش فرما۔ آمین۔ سورہ فاتحہ پڑھی ہم نے، سورہ اخلاص کی تلاوت کی، تمام کو ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان کے روحوں کو پیش کرتے ہیں، تمام کی میرے ساتھ خدا مغفرت و بخشش فرما۔ آمین۔ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ میرے دادا جان کی کچھ دنوں پہلے انتقال ہے، ان کی بے حساب خدا مغفرت و بخشش فرما۔ ان کی قبر کو تحت نظر وسیع فرما۔ میرے خالو کا انتقال ہے، ان کی بھی قبر کو تحت نظر وسیع فرما۔ ان کے بھی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے بہت پیارے دوست حافظ و قاری اللہ صاحب، ان کا بھی انتقال ہے، ان کو بھی پیش کرتے ہیں ثواب دارین، ثواب پیش کرتے ہیں تمام کے بے حساب خدا مغفرت و بخشش فرما۔ ان کے تمام گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ معاف فرما۔ جو لوگ اسپتالوں میں جہاں کی بیمار ہیں تمام کو شفا کلی عطا فرما۔ خصوص میرے تارے بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کو بھی شفا کلی عطا فرما۔ اللہ ان کے تمام جسمانی ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ وآلہ بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔